روایت ہے کہ لبید بن عصام یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، جس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نمودار ہوا، لیکن آپ کے قلب اور عقل و اعتقاد پر کچھ بھی اثر نہیں ہو سکا۔ چند روز کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک یہودی نے آپ پر جادو کر دیا ہے، اور جادو کا کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکال کر پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک جو کنگھی سے ٹوٹے ہوئے تھے، اور کنگھی کے ٹوٹے ہوئے کچھ دندانے اور ایک ڈور یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور یہ سب سامان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی دونوں صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھل جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے، اور جادو کا سارا سامان زیر زمین دفن کر دیا گیا۔ معزز سامعین، تعویذات اور عملیات جس پر کوئی لفظ کفر و شرک کا نہ ہو جائز ہیں، اسی طرح گنڈے بنانا اور ان پر گرہیں لگا کر آیت قرآن اور اسماء الہیہ پڑھ کر پھونک مارنا بھی جائز ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین اسی پر ہیں، اور حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اس پر دم فرماتے تھے۔ اور بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب بستر مبارک پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم فرمایا کرتے، اور اپنے سر سے پاؤں تک پورے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھرایا کرتے تھے جہاں تک دست مبارک پہنچ سکتے۔ یہ عمل 3 مرتبہ فرماتے۔ معزز سامعین، خلاصہ یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں جن و شیاطین اور نظر بد و عصیب اور تمام امراض خصوصاً جادو ٹونے کا مجرب علاج ہیں۔ ان کو لکھ کر تعویذ بنائیں اور گلے میں پہنائیں، اور ان کو بار بار پڑھ کر مریض پر دم کریں، اور کھانے، پانی اور دواؤں پر پڑھ کر پھونک ماریں اور مریض کو کھلائیں پلائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر مرض خصوصاً جادو ٹونا دفع ہو جائے گا اور مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری تمام صورتوں کے خصوصی خواص ہیں جن کو ہم نے اپنی کتاب جنتی زیور میں تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیا ہے، اور ان اعمال کی ہر سنی مسلمان پابند شریعت کو ہم نے اجازت بھی دے دی ہے، لہٰذا سنی مسلمانوں کو چاہے کہ وہ ان اعمال قرآنی کے فوائد و منافع سے خود بھی فیضیاب ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، واللہ علم۔ معزز سامعین، سورۃ الفلق کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سب مخلوق کی شر سے اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے اور گروہوں میں پھونکتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ معزز سامعین، سورۃ الناس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں بڑے خطرے ڈال لے اور دبک رہے، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں
جن اور آدمی۔ معزز سامعین، اللہ پاک آپ کو اور ہمیں جن و شیاطین سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔